میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں مانگ رہا. ہر جگہ جہاں بھی ہم نے ایسے دوستوں کو جمع کیا، میں نے 4 مہینے نہیں مانگے، 40 دن نہیں مانگے. ایک چھوٹی سی درخواست کی ہے، ہر مہینے 3 دن تبلیغ میں جایا کرو، صرف 3، ایک ویک. بے شک جا کے سو کے آ جاؤ، نمازیں پڑھو، فرض نماز پوری کرو، سو کے آ جاؤ. اللہ کی قسم تمہارا یہ جانا ایک دن تمہارے اندر انقلاب پیدا کر دے گا. مہربانی کرو، مہربانی کرو. اس کو تبلیغی جماعت نہ سمجھو کہ تبلیغ ایک جماعت ہے لہذا وہی جاتے ہیں، ہم کیوں جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں اتارنے کی محنت ہے تبلیغ، امت بننے کی محنت ہے تبلیغ. تمہاری تجارتوں سے اسلام پھیلے. کوئی لیسٹر میں مسلمان جھوٹ بول کی تجارت نہ کرتا ہو، کوئی مسلمان تاجر جھوٹ بول کے ٹیکس نہ بچاتا ہو. سچائی پر سب کچھ قربان کر دو، چند پونڈ کی کیا حیثیت. مسلمان پیسے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا ہے. جو حکومت تمہارے اوپر خرچ کر رہی، تمہارے ساتھ سنسیئر ہے، تمہاری ہمدرد ہے. ہماری حکومتیں ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، وہ ہمارے بوٹیاں نوچ کے کھا رہے ہیں، ظالم ہیں. تمہاری حکومت غیر مسلم ہے لیکن تمہارے ساتھ ہمدرد ہے، تمہارا لے کر تم پر لوٹاتے ہیں. لیکن صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں جو ٹیکس چراتے ہیں، یا کوئی اور بھی چراتے ہوں گے. چوری چوری ہے. مفتی تمہیں فتویٰ دے دے گا، میں کہتا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اسے صدقہ کر دو، اسے صدقہ شمار کر لو کہ صدقہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا. بنی اسرائیل کے ایک نوجوان مالدار تھا، آج رات میں نے صدقہ کرنا ہے. رات ایک عورت کو دے کے آ گیا. صبح پتہ چلا وہ تو ایک پروسٹیٹیوٹ کو ایک آدمی صدقہ دے کے چلا گیا. وہ رونے بیٹھ گیا، یا اللہ میں تو تیرے نام پہ دینے گیا تھا، آگے طوائف کو مل گیا، چلو مجھے کیا، میں تو پھر کروں گا. رات کو پھر صدقہ کیا تو ایک بڑے سیٹھ مالدار کو دے دیا. صبح پتہ چلا یار کوئی بیوقوف رات کو فلاں تاجر کو پیسے دے گیا. وہ پھر رونے بیٹھ گیا، یا اللہ میں نے تو دیا تھا تیرے نام پہ. توبہ چلا گیا مالدار، چلو آج پھر دوں گا. رات کو دیا تو ایک چور کو دے دیا. تو صبح پتہ چلا کہ ایک چور کو کوئی صدقہ دے گا. کہنے لگا اچھا یا اللہ میری بس تو اتنا ہی تھا، میں کیا کروں، تیری مرضی. تو چوتھی رات اس کو خواب آیا، میرے بندے آواز آئی تیرے تینوں صدقے قبول ہیں. طوائف کو اس لیے دلوایا کہ وہ سمجھے کہ اللہ سے لینے کا اور راستہ بھی ہے، جسم بیچنا ہی نہیں. اور پیسے والے کو اس لیے دلوایا کہ اسے غیرت آئے کہ میرے جیسا اور پیسے والا خرچ کر رہا، میں کیوں نہ خرچ کروں. اور چور کو اس لیے دلوایا کہ وہ چوری سے توبہ کرے اور سمجھے کہ دینے والا اللہ ہے. تم مفتیوں سے پوچھو کہ وہ کہیں گے ٹیکس بچانا جائز ہے. میں مفتی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. جھوٹ مت بولو، سچ پر تل جاؤ. میرے نبی کی سب سے پہلی پہچان 2 چیزیں بنی. ابھی آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نبی تو نبی پیدائشی ہوتا ہے، اعلان ابھی اعلان نہیں ہوا ہے. اور 2 چیزیں آپ کی، ڈھول بج گیا، صادق امین. صادق امین، سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا. دیانتدار ہیں، کبھی فراڈ نہیں کیا. سخی بنو. عمارہ بن حمزہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے سردار گزرے، عالم نہیں، محدث نہیں، پیر صاحب نہیں، سردار عباسی دور میں، جوگیریں، لیکن سخی اور سچے، امانت دار. ان کی سچائی سخاوت کی وجہ سے خلیفہ وقت نے ان کو اپنا وہ بنا لیا، شورا میں لے لیا، شورا میں مشیر. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، پھر دیکھا کسی کی غیبت نہیں کرتا، پھر دیکھا کسی کی چغلی نہیں کرتا. جو لوگ بڑوں کے قریب ہوتے ہیں ان کا پھر یہ کام بڑا شروع ہو جاتا ہے، اپنے نمبر بنانے کے لیے اوروں کے نمبر کاٹنا شروع کر دیتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا احنف تیرے بارے میں شکایت پہنچی. کہنے کیا؟ کہنے کہ یہ فرمایا غلط ہے، جھوٹ. کہنے کہ نہیں، مجھے بہت ذمہ دار آدمی نے یہ بات بتائی ہے. تو انہوں نے کہا ذمہ دار آدمی تو کبھی کسی کی چغلی نہیں کھاتا. تو حضرت معاویہ ایسے چپ ہوئے کہ بولا ہی نہیں. تو اس بادشاہ نے ان کا امتحان لینا چاہا. تو اس نے اپنے ایک آدمی سے کہا کل جب تم مجلس میں آؤ نا تو اس کی جاگیر میں جو وہ جاگیر سب سے قیمتی اور اعلیٰ ہے اس پر تم دعویٰ کر دینا. میں اس کو پرکھوں گا کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے، کتنا سخی ہے. سخاوت کو پرکھ رہے تھے. تو اگلے دن وہ آ گیا خلیفہ کے دربار میں، امیر المومنین میرے ساتھ ظلم ہو گیا. کیا ہوا؟
کہ میری جاگیر چھین لی گئی. کس نے چھینی؟ کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے عمارہ بن حمزہ. سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا. ان کی تو مشہور تھی سخاوت بھی، شہرت بھی، دیانت بھی، امانت بھی. تو امیر المومنین نے ایسے بناوٹی غصہ دکھا رکھا، اٹھو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تم جب تک تمہارا فیصلہ نہ ہو. وہ کہنے لگا امیر المومنین اس جگہ پہ مجھے آپ نے بٹھایا ہے، یہ میرے لیے عزت ہے کہ آپ نے بٹھایا ہے، میں یہ جگہ نہیں چھوڑتا، آپ فیصلہ سنائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا اس کا بتاؤ یہ کیا قصہ ہے؟ فرمانے لگے اگر اس کا حق ہے تو میں نے چھوڑ دیا، اگر میرا ہے تو میں نے گفٹ کر دیا. تو امیر المومنین ہنس پڑے، کہنے لگے ہمارا جو تیرے بارے میں سنا تھا سچ نکلا، مبارک ہو، یہ میں نے تیرا ٹیسٹ لینا تھا، آپ کا ٹیسٹ رہا، میرا گفٹ رہا، میرا بول واپس نہیں ہو سکتا، میں نے دے دیا، میں نے دے دیا. کیوں بخیل بن کے مرنا چاہتے ہو؟ سخی بن کے مرو. زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے. بخل کا ٹائٹل اتر جاتا ہے اور سخاوت کا لگتا نہیں. آپ سخی بنو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے سخی سے پیار ہے چاہے میرا نافرمانی کیوں نہ ہو، اور مجھے بخیل سے نفرت ہے چاہے میرا فرما برداری کیوں نہ ہو. اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں جنت الفردوس میں کسی بخیل کو داخل نہیں کروں. اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ. مجھے بہت دکھ ہوا جب میں پھرا ہوں، اب سالوں سے آ رہا ہوں، ہماری نسل ٹیکس بچانے میں، ہماری نسل ڈرگز میں. کیوں؟ ہم سچے مسلمان ہیں، سچائی ہمارا زیور ہے، ہم سچ پر ساری دولت قربان کر سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، 300 دینار تھیلی میں تھے، 300 دینار. 300 دینار کوئی 50-60 لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو کشتی میں ایک آدمی کی تھیلی گم ہو گئی. تھیلی انہوں نے کہا کہ میری تھیلی گم ہو گئی، اس میں کوئی دینار تھے. امام بخاری نے فوراً اپنی تھیلی دریا میں ڈال دی، پھینک دی. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیوں کیا ہے؟ کہا ساری زندگی حدیث کی خدمت کی ہے، کہیں وہ میرے اوپر شک نہ کر بیٹھتا کہ جی میری یہ تھیلی ہے، تو میں نے اپنے سچ کو بچانے کے لیے اپنا مال قربان کر دیا. مسلمان سچ بولتا ہے. ہاں جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اللہ کے نبی نے کہا. 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. بیوی ناراض ہو جائے، یورپ کی بیوی تو ویسے بڑی اوکھی ہوتی ہے، تو بیوی ناراض ہو جائے اسے راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. تو جھوٹ کا شوق تم بیوی کے سامنے پورا کر لیا کرو. یا 2 لڑوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دیا کرو. لیکن پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، اور اس گورنمنٹ سے ٹیکس بچانا جنہوں نے سب کچھ تمہیں دیا. ہماری حکومت تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیتی، اسے ہمارے لوگ ٹیکس چراتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے مسجدیں بناؤ، اسکول بناؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ. انہیں تعلیم کے میدان میں پیچھے نہ کاروباری کا میرا بچہ کاروباری بن جائے، ان کو میدان میں لاؤ، اچھے عہدوں تک پہنچاؤ، انہیں اعلیٰ تعلیم دلاؤ. اپنے اسکول ایسے ہائی سٹینڈرڈ بناؤ کہ وہاں سے نکلا ہوا بچہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکے. ٹیلنٹ کو آج تک چیلنج نہیں کیا جا سکا، نہ چیلنج ہو سکتا ہے. اپنے بچوں کی صلاحیتیں ان میں اجاگر کرو کہ وہ اعلیٰ تعلیمی میدان میں آئیں. تجارت میں جائیں تو اعلیٰ تجارت کریں، سچائی، دیانت، امانت کے ساتھ. تعلیم میں جائیں تو اعلیٰ عہدوں تک پہنچیں، لوگوں کے لیے راحت خدمت کا ذریعہ بنیں. میرے نبی سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے بہترین آدمی، لیسٹر میں سب سے بہترین آدمی مجھے سمجھا جائے. یوں لیسٹر میرا اضافہ، جی میں چاہتا ہوں میں مدینے میں سب سے بہترین آدمی شمار. آپ نے فرمایا تو لوگوں کی خدمت کیا کر تو سب سے بہترین بن جائے. اپنے گھروں میں محبت قائم کرو. بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو. کاروبار کے پیچھے اولاد کو سے غافل نہ ہو جاؤ. ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، ماں باپ کو ٹائم دو. گھروں میں جا کر موبائل آف کرو، ویکنڈ پہ موبائل آف کرو. جیسے گورے کرتے ہیں ویکنڈ پہ موبائل آف ہوتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. تم جو ہے ٹوائلٹ میں بھی موبائل سنتے، ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کرتے ہیں. کرنے کیا گیا تھا اور گھر کیا رہا.
کھانا کھاتے ہوئے موبائل، کتنا ظلم ہے کھانا کھاتے ہوئے موبائل سننا، فون کرنا یا فون سننا کھانا کھاتے ہوئے. پوچھو ڈاکٹروں سے کتنا بڑا ظلم ہے اپنے جسم پر. میرا نبی دین سکھانے بھی آیا، دنیا سکھانے بھی آیا. ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد، سب لوگوں کی جھوٹی باتیں ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سب جھوٹ ہے، مر گئے مٹی ہو گئی. اذا كنا عظاما نخرا، ان باریک ہڈیاں جو ریت بن گئی انہیں کون زندہ کرے گا؟ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعثون او آباؤنا الاولون، کون زندہ کرے گا؟ ہمارے باپ دادے پردادے ایک قبر میں 100 آدمی ڈال کے ختم کر دیتے ہیں، ہندو جلا دیتے ہیں، کوئی پانی میں بہا دیتا ہے، کوئی باہر پھینک دیتا ہے، کون زندہ کرے گا؟ یہ مختلف انداز کو قرآن نے بتائے ہیں. پھر اللہ جواب دیتا ہے. یہ سوال اٹھاتا ہے، ہمارے پاس جواب ہے. میں کیا کہوں کہ مجھے کس نے بنایا، اور مجھے کیا پتا کہ میں کیوں آیا، میں نے کون سا اپنی کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے بھیجا جائے، میں نے کون سی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے پنجاب میں ملتان میں پیدا کیا جائے. میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں. میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، آپ سب کے پیچھے میرے پیچھے وہ لگی ہوئی ہے. جب موت پنجے گاڑتی ہے ساری تدبیریں ٹوٹ جاتی ہیں. اجل ہی، اجل کہتے ہیں موت کو عربی میں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، دو بڑے بادشاہ، اسی سے سکندر صفات بہارا. اس کا قصہ بھی آپ کو بتایا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس میں صبح سے شام تک تم کھپ گئے، گھل گئے. اس کو بنانے بچانے بڑھانے میں 3 کام کر رہے ہیں، بنانا بچانا بڑھانا، اس میں ساری طاقت لگ رہی. اور آخر میں ہوتا کیا ہے؟ آنکھ بند ہوتی ہے اور سب کچھ اوروں کے حوالے کر کے جا کے 2.5 فٹ کی چوڑائی میں سو جاتے ہیں. 2.5 فٹ پلس 6 فٹ کی چوڑائی میں سو کے ساری زندگی کی محنت ایک پل میں پرائی ہو جاتی. مار دھاڑ، لڑائیاں جھگڑے، شرابیں بیچ، ڈرگز بیچ، فراڈ کر، ٹیکس بچا، کیا کیا کچھ کر کے مال نہیں بنایا، اور آنکھ بند ہوئی اور مٹی کی چادر کے تلے گئے. اور پھر جاؤ اب قیامت تک کے لیے انتظار کرو دوبارہ اٹھائے جانے کا. تو ان سارے یہ کویسچن مارکس ہیں. کون ہے بنانے والا؟ کیوں بنایا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کیوں مار دیتا ہے؟ کیوں موت آتی ہے؟ کیا ہونے والا ہے موت کے بعد؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. لہذا اللہ ہی اس کا جواب دیتا ہے. واللہ خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا. کہاں سے؟ من تراب، مٹی سے. پھر ثم من نطفۃ، پھر وہ گندا پانی. پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک کیڑے کی شکل. ثم خلقنا النطفۃ ثم فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایک لوتھڑے کی شکل. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں. فکسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر گوشت. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ خوبصورت شکل. کہاں؟ ماں کے پیٹ کے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ اکبر، کیا خالق ہے. ہم تو اپنا سب کچھ بناتے ہیں. لائٹس ہوتی ہیں، روشنی ہوتی ہے، الیکٹرکسٹی ہوتی ہے، سورج ہوتا ہے، پھر اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اور میرا اللہ کہتا میں تجھے بناتا ہوں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں. اور صرف تمہیں نہیں بنا رہا، تیرے ساتھ کتنے کروڑوں بچے اور بنا رہا ہوں. اس کے ساتھ کتنے بلینز بچے گائے بھینس بھیڑ بکری کے پیٹ میں بنا رہا ہوں. پھر ٹریلین بچے انڈوں میں بنا رہا ہوں. مچھلی کے انڈے، پرندوں کے انڈے، سانپ کے انڈے، بچھو کے انڈے، چیونٹی کے انڈے. کتنا کچھ تیرا رب بنا رہا ہے. تو بنانے والا ایک ہے. واللہ خلقکم، تمہیں بنایا. پھر یہ زمین آسمان کس نے بنایا؟ انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان؟
تمہیں بنایا، بناہا آسمان بنایا، رفع سمکہا چھت کو اونچا کیا، فسواہا پھر اس کو لیول کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا پھر رات لایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا پھر دن لایا، پھر اس کے بعد آسمان تو تمہاری چھت تھی، تمہیں فرش چاہیے تھا رہنے کو، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا پھر تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، پھر خالی زمین کو کیا کرتے؟ چاٹتے، اخرج منها ماءها پانی نکالا، ومرعاها سبزہ نکالا، پھر والجبال ارساها پہاڑوں کو گاڑا۔ یہ سب کیوں کیا ہے؟ متاعا لکم تمہارے لیے کیا ہے، ولانعامکم تمہارے جانوروں کے لیے کیا ہے، تیرے رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کو ڈیٹیل میں ذکر کیا، ان ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے۔ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے۔ پھر یہ دن رات کون لاتا ہے؟ کہ یغشی اللیل النہار دن رات تیرا اللہ لاتا ہے۔ پھر ان کا نظام کون بناتا ہے؟ یطلبہ حفیظا وہ بھی تیرا اللہ بناتا ہے۔ پھر یہ چاند سورج ستارے سیارے ان کی گردش ان کی تیز رفتاریاں یہ کون ان کو سٹ کر رہا ہے؟ کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ سورج بھی تیرے اللہ کے تابع، چاند بھی تیرے اللہ کے تابع، تارے بھی تیرے اللہ کے تابع، رات بھی تیرے اللہ کے تابع، دن بھی تیرے اللہ کے تابع، موسم بھی تیرے اللہ کے تابع، ہوائیں تیری اللہ کی غلام، یرسل الریاح مبشرات بادل تیرے اللہ کے غلام، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ اس میں سے بارش کا برسنا جو ابھی آپ کے سر پر برس رہی ہے تیرے اللہ کے غلام ہے۔ انا سببنا الماء صبا پھر زمین کے اندر بارش کے پانی کا جا کے سٹور ہو جانا یہ بھی تیرے اللہ کا کمال ہے۔ فاسکناہ فی الارض پھر زمین کا کلیجہ پھاڑ کے اس میں سے تمہارے لیے پھل پھول نکالنا یہ بھی تیرے اللہ کا کام ہے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا غلے وعنبا انگور وقضبا سبزیاں وزیتونا زیتون ونخلا وکھجوریں وحدائق غلبا اور بے شمار باغات وفاکہتا وابا اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ الگ تمہارے لیے پھل الگ۔ یہ کس نے کیا گا؟ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ انسانی علم نہیں جانتا کہ اس کائنات کی سیٹنگ کس نے کی ہے، بنایا کس نے۔ اللہ اپنے علم سے بتاتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا کوئی ہے اللہ کے سوا زمین بچھانے والا؟ والجبال اوتادا کوئی ہے اللہ کے سوا پہاڑ لگانے والا؟ وخلقناکم ازواجا کوئی ہے اللہ کے سوا تمہیں مرد عورت بنانے والا؟ وجعلنا نومکم سباتا کوئی ہے اللہ کے سوا نیند لانے والا؟ تمہارے یہاں کتنا ڈپریشن کا مرض ہے، گولیاں کھا کھا کیا حال ہو رہا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا کوئی ہے رات کو لانے والا اللہ کے سوا؟ وجعلنا النہار معاشا کوئی ہے دن کو روشن کرنے والا اللہ کے سوا؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا کوئی ہے اللہ کے سوا 7 آسمان بنانے والا؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا کوئی ہے اللہ کے سوا اس میں خوبصورت چاند تارے سورج سیارے کا نظام بنانے والا کوئی ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم تمہاری گاڑی پر پابندی ہے کہ 70 میل سے اوپر اس کو نہیں دوڑانا، 80 میل سے اوپر نہیں دوڑانا کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ ہاں اور ہوتے ہیں 70 میل میں بھی ہوتے ہیں، 60 میل میں بھی ہوتے ہیں، لیکن سورج کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ ہے اور کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، گیسز کو اللہ نے اکٹھا کیا ہوا ہے، گیسز اکٹھی ہیں اور ان کے دوڑنے کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ ہے اور اس میں ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہوتا ہے اور ہیلیم گیس وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس 1 سیکنڈ کے دھماکے میں جو ہیلیم ہائیڈروجن بنتی ہے 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جاتا ہے۔ اس کو کون سنبھال کے چل رہا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها سورج کو کہو تو صحیح ذرا ہٹ کے دکھائے، کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم بڑے عزت والے بڑے طاقتور اور بڑے علم والے نے اس کو نظام سٹ کر کے دیا ہے، اس میں طاقت نہیں کہ ادھر اور ادھر ہو کے دکھا دے۔ والقمر قدرناہ منازل چاند کی منزلیں سٹ کر دیں، آج نکلنا ہے چھوٹا سا باریک تار بن کے، کل اس سے بڑا،
اگلے دن اس سے بڑا، 14 تاریخ کو پورا ہونا ہے، پھر 15 کو گھٹنا ہے، پھر گھٹتے 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 غائب غروب ہونا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، یہ کیوں ہے؟ لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، یہ سورج اور چاند کو میں نے گردش دی تاکہ تم اپنا ٹائم جانو، اپنے سال جانو، اپنے مہینے جانو، اپنے ہفتے جانو، اپنے دن معلوم کرو، اپنے گھنٹے معلوم کرو، اپنے منٹ اور سیکنڈ معلوم کرو، تاکہ اپنا نظام زندگی چلا سکو۔ کہ یہ تیرے اللہ کا کیا ہوا ہے، ساری کائنات پر ایک اللہ کا راج ہے۔ قل ان الامر كله للہ، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کب سے ہے بھائی؟ انڈیا میں مولیہ خاندان آیا جی، 1500 کچھ میں آیا اور فلاں سو کچھ میں ختم ہو گیا۔ عباسی سلطنت آئی بھائی، اتنے 132 ہجری میں آئی، 656 میں ختم ہو گئی۔ بنو امیہ کی حکومت آئی، 60 ہجری میں آئی اور 132 ہجری میں ختم ہو گئی۔ یہ ایک مثالیں دے رہا ہوں۔ ہاں، عقائد میں بھی اختلاف ہے، اعمال میں بھی اختلاف ہے، اس اختلاف کو کفر نہ بناؤ اللہ کے واسطے، اسے نفرتوں تک نہ پہنچاؤ اللہ کے واسطے۔ ہم امتی ہیں، ہم امتی ہیں، ہم امتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے۔ اس سے آگے اگر بڑھو گے تو اپنے نبی کے دین کو آگ لگانے والے بنو گے، نفرتوں کی آگ بھڑکا دو گے۔ امت کو فرقوں میں توڑنے کے بعد کیا بچے گا؟ امت بننا ہے ہم نے، تبلیغ امت کی نمائندہ ہے، تبلیغ کا کام امت کی نمائندگی ہے، کسی فرقے کی چھاپ نہیں ہے۔ اپنی جان مال سے تمہیں کہہ رہے ہیں، دنیا میں اس سے خوبصورت اور کیا دعوت ہوگی؟ 6 بر اعظم بار بار پھرا ہوں، علمی حلقوں میں بیٹھتا ہوں، دنیا دار حلقوں میں بیٹھتا ہوں، اس سے خوبصورت بات پوری دھرتی میں نہیں کوئی کر رہا کہ امت بن جاؤ۔ سب جنت میں جائیں گے، جس نے کلمہ پڑھا ہے ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بھی جہنمی، یہ بھی جہنم، ذرا ہم ہی جنتی ہیں۔ اس کی رحمت پہ قربان جاؤں۔ میرے نبی نے ترمذی شریف کی روایت ہے، کفل ایک بنو اسرائیل کا نوجوان ہر رات زنا اور نئی لڑکی، شراب اور نئی لڑکی، ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار، 60 دینار 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی۔ ایک رات کے لیے ایک لڑکی 10 لاکھ پاکستانی روپے میں لے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ رو رہی ہے، تو کہنے لگا کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں زبردستی تو نہیں لایا۔ تو کہنے لگی کفل میں پیشہ ور عورت نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی۔ میں تمہیں کہوں گا پیسہ دو، مجھے نہ دو، یہاں بھی بہت ضرورت مند لوگ ہیں، انہیں دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو، ہندوستان پاکستان میں جو تمہارے غریب ہیں ان کو دو۔ کیونکہ جب مالدار لوگ اپنی عیاشی پہ لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، تو ان کے پھر دل سکڑ جاتے ہیں، ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، میرے اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ 72 جگہ کہا ہے مال لگا، مال لگا، مال لگا۔ 82 دفعہ مال لگانے کا ذکر قرآن میں ہے، 10 دفعہ زکوٰۃ کا لفظ ہے، زکوٰۃ 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 زکوٰۃ، اور 72 دفعہ مال لگاؤ، مال لگاؤ، مال لگاؤ، مال لگاؤ، اور میں قربان جاؤں۔ میرے اللہ نے کیا عجب بات کہی، مجھے اچانک خیال آ گیا، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پہ سلام پڑھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ جو میرے نام پہ خرچ کر رہے ہیں نا، تو ان پہ سلام پڑھ، وصلی علیہم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم، جو میرے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، میں تجھ پہ درود پڑھتا ہوں تو ان پہ درود پڑھ۔ اللہ اکبر۔ جہاد کرنے والوں کو نہیں کہا ان پہ درود پڑھو،
ذکر کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ان کے نہیں کہا میرے نبی ان پہ درود پڑھ. کہتا میرے نبی میں اور میرے فرشتے تجھ پہ درود پڑھتے ہیں، تو ان پہ پڑھ جو میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں. غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں جب مالدار اپنی زکوٰۃ روک لیتے ہیں. انہیں کہا کفل عزت دار ہوں، غربت نے میری عزت بیچ دی، غربت نے میری عزت بیچ دی. تو کفل رو پڑا، کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی. جو تمہیں پیسے دیے ہیں تمہیں ہدیہ ہے، میرے لیے دعا کر، میں بہت کتا انسان ہوں، آج تیرے آنسوں کے طفیل میں توبہ کرتا ہوں. کفل کو نہیں پتا کہ ہونے کیا والا ہے. وہ لڑکی گھر پہنچتی ہے، پیچھے اچانک کفل مر جاتا، اس کو نہیں خبر کہ موت سر پہ کھڑی ہے. تو میرے رب کی رحمت اس پر متوجہ تھی، ایک غریب کے آنسوں نے اس کو توبہ پہ کھڑا کر دیا. یہ ایسا بدماش تھا کہ اگر کل یہ مردہ پایا جاتا اپنے عیاش کے اڈے میں تو اس کو اٹھانے کوئی نہ آتا، غسل دینے کوئی نہ آتا، جنازہ پڑھنے کوئی نہ آتا، قبر میں اتارنے کوئی نہ آتا. تو میں آئے میرے رب، میں قربان جاؤں تیرے اوپر میرے اللہ، تو کیا قدردان ہے، ہم ہی نہ قدر ناشنا ہیں. میرے اللہ نے کیا کیا؟ وہ کیا جو کرتا ہی نہیں، پردے کے پیچھے نہیں دکھاتا کسی کو، لیکن اللہ جو چاہے کر دے. اللہ نے پردہ اٹھا دیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گھر کے اوپر بڑا موٹا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو، میرا یار بن گیا ہے. ہائے ہائے، دوستی لگانے میں کیا تیزی دکھاتا ہے میرا اللہ. کوئی ہے اس طرح معاف کرنے کے نظام بنائے، تو اس رب کی رحمت اور جنت کو کیوں چھوٹا کر دیا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ایک دن آئے گا میرا رب کہے گا مالک جنت کا جی ایم، مالک جہنم کا مالک، جہنم سے ہر اس بندے کو نکال دو جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کہا یا کبھی میرا ایک دفعہ نام لیا ہو، آج نکال دو اس کو. امتی بن کے رہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے میرے بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں. سارے معاف کر دوں. سبحان اللہ. اور ایک کتنی خوبصورت بات ہے، یہ راڈ ٹوٹ جائے 4-5 جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر اس کو صاف کریں گے، پینٹ کر دیں گے. لیکن جب آپ ایسے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو جوڑ نظر آئے گا، یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے. اچھا ٹوٹا ہوا ہے، ہاں ٹوٹا ہوا ہے. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان استقالنی اقلت لہ. میرا بندہ اپنے توبہ کا برتن سنبھال کے رکھ، ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، آ جانا جوڑ دوں گا. پھر ٹوٹ جائے پھر نا امید رہنا، آ جانا پھر جوڑ دوں گا. پھر ٹوٹ جائے تو تمہیں لوگ کہیں گے تو پکا دوزخی ہے، ڈرنا نہیں، پھر میرے پاس آنا، میں پھر تیری توبہ قبول کر کے پھر جوڑ دوں گا. پھر ٹوٹ جائے پھر لوگ کہیں گے تو بے غیرت ہے، ادھر توبہ کرتا ہے ادھر توڑ دے، تو پھر آ جانا. تیری 10,000 دفعہ ٹوٹی ہوئی توبہ کا برتن جب تجھے واپس کروں گا نا تو کوئی جوڑ دیکھ نہ سکے، بے جوڑ کے ہوگی. تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ تیرے ساتھ میں نے کیا کر دیا. تو میرے بھائیوں، تبلیغ کا پیغام ہے اللہ رسول سے صلح کرو اور یہ زندگی کو سیکھو، اس کے لیے بار بار نکلو. میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں مانگ رہا. ہر جگہ جہاں بھی ہم نے ایسے دوستوں کو جمع کیا، میں نے 4 مہینے نہیں مانگے، 40 دن نہیں مانگے. ایک چھوٹی سی درخواست کی ہے، ہر مہینے 3 دن تبلیغ میں جایا کرو، صرف 3، ایک ویک. بے شک جا کے سو کے آ جاؤ، نمازیں پڑھو، فرض نماز پوری کرو، سو کے آ جاؤ. اللہ کی قسم تمہارا یہ جانا ایک دن تمہارے اندر انقلاب پیدا کر دے گا.
مہربانی کرو، مہربانی کرو. اس کو تبلیغی جماعت نہ سمجھو کہ تبلیغ ایک جماعت ہے لہذا وہی جاتے ہم کیوں جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں اتارنے کی محنت ہے تبلیغ، امت بننے کی محنت ہے تبلیغ. تمہاری تجارتوں سے اسلام پھیلے. کوئی لیسٹر میں مسلمان جھوٹ بول کی تجارت نہ کرتا ہو، کوئی مسلمان تاجر جھوٹ بول کے ٹیکس نہ بچاتا ہو. سچائی پر سب کچھ قربان کر دو، چند پونڈ کی کیا حیثیت. مسلمان پیسے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا ہے. جو حکومت تمہارے اوپر خرچ کر رہی تمہارے ساتھ سنسیئر ہے، تمہاری ہمدرد ہے. ہماری حکومتیں ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، وہ ہمارے بوٹیاں نوچ کے کھا رہے ہیں، ظالم ہیں. تمہاری حکومت غیر مسلم ہے لیکن تمہارے ساتھ ہمدرد ہے، تمہارا لے کر تم پر لوٹاتے ہیں، لیکن صرف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ ہیں جو ٹیکس چراتے ہیں، یا کوئی اور بھی چراتے ہوں گے. چوری چوری ہے. مفتی تمہیں فتویٰ دے دے گا، میں کہتا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اسے صدقہ کر دو، اسے صدقہ شمار کر لو کہ صدقہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا. بنی اسرائیل کے ایک نوجوان مالدار تو ان کا آج رات میں نے صدقہ کرنا ہے. رات ایک عورت کو دے کے آ گیا. صبح پتہ چلا وہ تو ایک پروسٹیٹیوٹ کو ایک آدمی صدقہ دے کے چلا گیا. وہ رونے بیٹھ گیا، یا اللہ میں تو تیرے نام پہ دینے گیا تھا، آگے طوائف کو مل گیا، چلو مجھے کیا، میں تو پھر کروں گا. رات کو پھر صدقہ کیا تو ایک بڑے سیٹھ مالدار کو دے دی. صبح پتہ چلا یار کوئی بیوقوف رات کو فلاں تاجر کو پیسے دے گیا. وہ پھر رونے بیٹھ گیا، یا اللہ میں نے تو دیا تھا تیرے نام پہ. تو وہ چلا گیا مالدار، چلو آج پھر دوں گا. رات کو دیا تو ایک چور کو دے دیا. تو صبح پتہ چلا کہ ایک چور کو کوئی صدقہ دے گا. کہنے کہ اچھا یا اللہ میری بس تو اتنا ہی تھا، میں کیا کروں، تیری مرضی. تو چوتھی رات اس کو خواب آیا، میرے بندے آواز آئی تیرے تینوں صدقے قبول ہیں. طوائف کو اس لیے دلوایا کہ وہ سمجھے کہ اللہ سے لینے کا اور راستہ بھی ہے، جسم بیچنا ہی نہیں. اور پیسے والے کو اس لیے دلوایا کہ اسے غیرت آئے کہ میرے جیسا اور پیسے والا خرچ کر رہا ہے، میں کیوں نہ خرچ کروں. اور چور کو اس لیے دلوایا کہ وہ چوری سے توبہ کرے اور سمجھے کہ دینے والا اللہ ہے. تم مفتیوں سے پوچھو گے وہ کہیں گے ٹیکس بچانا جائز ہے. میں مفتی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. جھوٹ مت بولو، سچ پر تل جاؤ. میرے نبی کی سب سے پہلی پہچان دو چیزیں بنی. ابھی آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نبی تو نبی پیدائشی ہوتا ہے، اعلان ابھی اعلان نہیں ہوا ہے. اور دو چیزیں آپ کی، ڈھول بج گیا، صادق امین. صادق امین، سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا. دیانتدار ہیں، کبھی فراڈ نہیں کیا. سخی بنو. عمارہ بن حمزہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے سردار گزرے، عالم نہیں، محدث نہیں، پیر صاحب نہیں، سردار عباسی دور میں، جوگیریں، لیکن سخی اور سچے، امانت دار. ان کی سچائی سخاوت کی وجہ سے خلیفہ وقت نے ان کو اپنا وہ بنا لیا، شورا میں لے لیا، شورا میں مشیر. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، پھر دیکھا کسی کی غیبت نہیں کرتا، پھر دیکھا کسی کی چغلی نہیں کرتا. جو لوگ بڑوں کے قریب ہوتے ہیں ان کا پھر یہ کام بڑا شروع ہو جاتا ہے، اپنے نمبر بنانے کے لیے اوروں کے نمبر کاٹنا شروع کر دیتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے حضرت عامر بن قیس رضی اللہ عنہ سے کہا احنف تیرے بارے میں شکایت پہنچی. کہنے کیا؟ کہنے کہ یہ فرمایا غلط ہے، جھوٹ. کہنے کہ نہیں، مجھے بہت ذمہ دار آدمی نے یہ بات بتائی ہے. تو انہوں نے کہا ذمہ دار آدمی تو کبھی کسی کی چغلی نہیں کھاتا. تو حضرت معاویہ ایسے چپ ہو کہ بولا ہی نہیں. تو اس بادشاہ نے ان کا امتحان لینا چاہا. تو اس نے اپنے ایک آدمی سے کہا کل جب تم مجلس میں آؤ نا تو اس کی جاگیر میں جو وہ جاگیر سب سے قیمتی اور اعلیٰ ہے اس پر تم دعویٰ کر دینا، میں اس کو پرکھوں گا کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے، کتنا سخی ہے. سخاوت کو پرکھ رہے تھے. تو اگلے دن وہ آ گیا خلیفہ کے دربار میں، امیر المومنین میرے ساتھ ظلم ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ میری جاگیر چھین لی گئی. کس نے چھینی؟ کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے. عمارہ بن حمزہ. سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا. ان کی تو مشہور تھی سخاوت بھی، شہرت بھی، دیانت بھی، امانت بھی. تو امیر المومنین نے ایسے بناوٹی غصہ دکھا رکھا، اٹھو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تم جب تک تمہارا فیصلہ نہ ہو. وہ کہنے لگا امیر المومنین اس جگہ پہ مجھے آپ نے بٹھایا ہے، یہ میرے لیے عزت ہے کہ آپ نے بٹھایا ہے، میں یہ جگہ نہیں چھوڑتا، آپ فیصلہ سنائیں.
آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا اس کا بتاؤ یہ کیا قصہ ہے؟ فرمانے لگے اگر اس کا حق ہے تو میں نے چھوڑ دیا، اگر میرا ہے تو میں نے گفٹ کر دیا۔ تو امیر المومنین ہنس پڑے، کہنے لگے ہمارا جو تیرے بارے میں سنا تھا سچ نکلا، مبارک ہو، یہ میں نے تیرا ٹیسٹ لینا تھا، اب کا ٹیسٹ رہا، میرا گفٹ رہا، اب میرا بول واپس نہیں ہو سکتا، میں نے دے دیا، میں نے دے دیا۔ کیوں بخیل بن کے مرنا چاہتے ہو؟ سخی بن کے مرو۔ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے۔ بخل کا ٹائٹل اتر جاتا ہے اور سخاوت کا لگتا نہیں۔ آپ سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے سخی سے پیار ہے چاہے میرا نافرمانی کیوں نہ ہو، اور مجھے بخیل سے نفرت ہے چاہے میرا فرما برداری کیوں نہ ہو۔ اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں جنت الفردوس میں کسی بخیل کو داخل نہیں کروں گا۔ اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا جب میں پھرا ہوں، اب سالوں سے آ رہا ہوں، ہماری نسل ٹیکس بچانے میں، ہماری نسل ڈرگز میں، کیوں؟ ہم سچے مسلمان ہیں، سچائی ہمارا زیور ہے، ہم سچ پر ساری دولت قربان کر سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، 300 دینار تھیلی میں تھے، 300 دینار۔ 300 دینار کوئی 50-60 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو کشتی میں ایک آدمی کی تھیلی گم ہو گئی، تھیلی، انہوں نے کہا کہ میری تھیلی گم ہو گئی، اس میں کوئی دینار تھے۔ امام بخاری نے فوراً اپنی تھیلی دریا میں ڈال دی، پھینک دی۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیوں کیا ہے؟ کہا ساری زندگی حدیث کی خدمت کی ہے، کہیں وہ میرے اوپر شک نہ کر بیٹھتا کہ جی میری یہ تھیلی ہے، تو میں نے اپنے سچ کو بچانے کے لیے اپنا مال قربان کر دیا۔ مسلمان سچ بولتا ہے، ہاں جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اللہ کے نبی نے کہا۔ 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بیوی ناراض ہو جائے، یورپ کی بیوی تو ویسے بڑی اوکھی ہوتی ہے، تو بیوی ناراض ہو جائے اسے راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو جھوٹ کا شوق تم بیوی کے سامنے پورا کر لیا کرو، یا 2 لڑوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دیا کرو، لیکن پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، اور اس گورنمنٹ سے ٹیکس بچانا جنہوں نے سب کچھ تمہیں دیا۔ ہماری حکومت تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیتی، اسے ہمارے لوگ ٹیکس چراتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے مسجدیں بناؤ، اسکول بناؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ، انہیں تعلیم کے میدان میں پیچھے نہ، کاروباری کا میرا بچہ کاروباری بن جائے، ان کو میدان میں لاؤ، اچھے عہدوں تک پہنچاؤ، انہیں اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اپنے اسکول ایسے ہائی سٹینڈرڈ بناؤ کہ وہاں سے نکلا ہوا بچہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکے۔ ٹیلنٹ کو آج تک چیلنج نہیں کیا جا سکا، اور نہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں کی صلاحیتیں انہیں اجاگر کرو کہ وہ اعلیٰ تعلیمی میدان میں آئیں، تجارت میں جائیں تو اعلیٰ تجارت کریں، سچائی، دیانت، امانت کے ساتھ، تعلیم میں جائیں تو اعلیٰ عہدوں تک پہنچیں، لوگوں کے لیے راحت خدمت کا ذریعہ بنیں۔ میرے نبی سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے بہترین آدمی، لیسٹر میں سب سے بہترین آدمی مجھے سمجھا جائے، یوں لیسٹر میرا اضافہ، جی میں چاہتا ہوں میں مدینے میں سب سے بہترین آدمی شمار۔ آپ نے فرمایا تو لوگوں کی خدمت کیا کر تو سب سے بہترین بن جائے گا۔ اپنے گھروں میں محبت قائم کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، کاروبار کے پیچھے اولاد کو سے غافل نہ ہو جاؤ، ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، ماں باپ کو ٹائم دو۔ گھروں میں جا کر موبائل آف کرو، ویکنڈ پہ موبائل آف کرو، جیسے گورے کرتے ہیں ویکنڈ پہ موبائل آف ہوتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم جو ہے ٹوائلٹ میں بھی موبائل سنتے، ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کرتے ہیں، کرنے کیا گیا تو اور گھر کیا رہا، کھانا کھاتے ہوئے موبائل، کتنا ظلم ہے کھانا کھاتے ہوئے موبائل سننا، فون کرنا یا فون سننا کھانا کھاتے ہوئے۔ پوچھو ڈاکٹروں سے کتنا بڑا ظلم ہے اپنے جسم پر۔ میرا نبی دین سکھانے بھی آیا، دنیا سکھانے بھی آیا۔ بھائیو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کے لیے ہم آپ سے وقت مانگتے ہیں، تو میں زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، 3 دن، اور یہ جتنا مجمع آیا ہے ہر مہینے 3 دن کی ترتیب بنا لیں۔
یہاں آپ کا مرکز ہے تبلیغی، وہاں جمعرات کو جایا کریں. کہیں آپ آؤٹ آف سٹی ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب موجود ہو فرض نماز نہ چھوٹے ہاتھوں سے، کمائیوں میں سچائی نہ چھوٹے، فراڈ فریب نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو. رب العالمین ہم اللہ کو کہتے ہیں تو پالنے والا ہے، پھر ہم اس کی بتائی ہوئی اس کی روکی ہوئی چیزوں کی طرف کیوں دوڑتے ہیں؟ جب پالنے والا اللہ ہے، پالے گا، دے گا. بھولا ہوا تھوڑا ہے. بہلول ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہارون رشید کو کی نصیحت، تو کہنے لگے بہلول آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں؟ آپ کی تنگی کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں. تو ہنس پڑے، کہنے لگے تیرا میرا رب ایک ہی تو ہے، جب تجھے نہیں بھولا تو مجھے بھول جائے گا، جب تجھے نہیں بھولا مجھے بھول جائے گا. جا کام کر، مجھے تیرے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ رب ہے، ہمیں بھول جائے گا. ہر مہینے آپ 3 دن لگاؤ، کمائیوں میں سچائی لاؤ، کسی وجہ سے بھی جھوٹ نہ بولو، اور اپنے گھروں کو پراپر ٹائم دو، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ. ایسا ٹائم گزارو کہ نہ کاروبار کی فکر ہو، نہ جاب کی فکر ہو، صرف آپ ان کے ساتھ ہو. تو آپ کا دین اگلی نسل میں شفٹ ہوگا. انڈیا پاکستان میں کوئی لڑکا بگڑ جائے تو اسلام نہیں چھوڑے گا، بدماش بن جائے گا، چور بن جائے گا، ڈاکو بن جائے گا. یہاں اگر کوئی دور ہوا تو اسلام ہی چھوڑ جائے گا. یہاں یہ بہت بڑا خطرہ ہے. تو اگر آپ ٹائم دو گے تو انشاءاللہ آپ کی نسل یہاں دین کے جھنڈے گاڑے گی. اور امت بن کے رہو، محبت کے ساتھ رہو، اختلاف رائے کے باوجود محبت کے ساتھ رہو، تو انشاءاللہ آپ بھی، آپ کی نسلیں بھی آباد شاداب نہال رہیں گی. اس کے لیے کہ ہر مہینے ابھی جو ویکنڈ آنے والا ہے اس میں جو 3 دینے کے لیے تیار ہو وہ اپنا اظہار فرما دے، اور باقی اپنے ہر ہفتے کی ترتیب بنا لیں. تو اور آخری بات، اگر کوئی 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو صلح کر لو. مرنے والے کی کیا لڑائی ہے، اور مر جانے والے کا کیا جھگڑا ہے، کیا عزت ہے، کیا ذلت ہے. جب 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، تہجد گزار ہوں، روزے دار ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ تہجد قبول ہے. صلح کر لیں.